حضرت لقمان حکیم اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے کچھ روپے قرض لیے تھے۔ ایک مدت کے بعد اس شخص نے حضرت لقمان حکیم کو خط لکھا کہ صاحب مجھے فرصت نہیں مل پا رہا ہے کہ آپ کے پیسے خود آ کر لوٹا سکوں، اور کوئی معتبر آدمی بھی نہیں مل رہا ہے، اس لیے آپ اپنے فرزند اور اپنے صاحب زادے کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ وہ قرض آ کر لے جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں فرما کر روانہ کیا۔ نمبر 1، پہلی منزل میں ایک بڑ کا درخت آتا ہے، تم اس کے نیچے مت سونا۔ نمبر 2، دوسری منزل میں ایک بڑا شہر واقع ہوگا، ایک بڑا شہر آئے گا، اس کے اندر مت جانا بلکہ کھانا کھا کر جنگل میں ہی رہنا۔ نمبر 3، اس مقروض کے گھر مت جانا جس کے یہاں تم قرض لینے جا رہے ہو، اور وہاں ٹھہرنا بھی مت۔ یہ بھی فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تجربہ کار انسان ملے اور وہ ہماری نصیحت کے خلاف ہی کیوں نہ بولے، تم اس کی بات ضرور ماننا اور اس پر عمل ضرور کرنا۔ جب حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے کچھ راستہ طے کیا تو ایک بوڑھا مسافر ملا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے اپنے سفر کا پورا حال سنا دیا۔ بڑے میاں بولے، مجھ کو بھی اس شہر جانا ہے جہاں تم جا رہے ہو، اچھا ہوا میرا تیرا ملاقات ہو گیا۔ جب پہلی منزل دونوں پہنچے تو بڑے میاں بولے، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم اور اوس سے بچ کر رہیں گے۔ لڑکا بولا، بڑے میاں مجھے والد صاحب نے منع کیا ہے۔ پھر بڑے میاں بولے کہ اور بھی کچھ کہا ہے؟ پھر لڑکا بولا، ہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر راستے کا کوئی مسافر اور تجربہ کار آدمی کوئی بات تمہیں بولے تو اس کی بات مان لینا۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ میں اس راہ سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا میری بات کو تم مان لو۔ غرض دونوں نے پیڑ کے نیچے بستر بچھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو ایک سانپ پیڑ سے نیچے اترا، جسے بڑے میاں نے مار ڈالا اور مار کر اسے کپڑے سے ڈھانک دیا۔ جب رات بہترین سے کٹ گیا، پھر جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے والد نے خواہ مخواہ اس پیڑ کے نیچے سونے سے منع کیا تھا، یہ تو بہت آرام کی جگہ ہے۔ بڑے میاں نے یہ احساس کر لیا کہ لڑکا اپنے باپ سے بدظن ہو رہا ہے، اس لیے اسے رات کا پورا ماجرا کہہ سنایا اور ڈھال کے نیچے سے سانپ کو نکال کر دکھا دیا۔ اس وقت لڑکے کو تسلی ہو گئی کہ نہیں، ہمارے والد نے بالکل صحیح کہا تھا۔ بڑے میاں نے کہا کہ سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو کہ رکھی ہوئی چیز بھی بہت کام آتی ہے، اگرچہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سانپ کا منہ کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا، پھر کچھ آگے نکل گئے۔ دوسرے دن ایک شہر پہنچے۔ بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس شہر میں رات کو رہیں گے۔ لڑکے نے کہا، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے والد نے اس شہر میں رہنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم اس شہر میں ضرور رکیں گے۔ پھر دونوں ایک مسافر خانے میں رات کو ٹھہر گئے۔ اس شہر کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی جوان مسافر وہاں آتا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا، اور پھر صبح کو وہ مسافر مردہ ہی نکلتا تھا۔ حسب دستور بادشاہ کو خبر پہنچی اور اس نے نوجوان مسافر کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی۔ جب لڑکا دلہن کے پاس جانے لگا تو بڑے میاں نے کہا کہ پہلے اس سانپ کا سر جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھونی دے دینا، اس کے بعد ہی اس کے پاس جانا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا، کیونکہ عورت کے رحم میں ایک مرض تھا، ایک بیماری تھی، جس کی وجہ سے جو بھی مرد اس سے صحبت کرتا اور اپنے خواہشات کو پورا کرتا وہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ لڑکے نے سب سے پہلے سانپ کے منہ کی دھونی اس کو دی، پھر اس کے پاس گیا۔ دھونی کے تاثیر سے وہ مرض ٹھیک ہو گیا۔ صبح کو وہ لڑکا صحیح سلامت محل سے باہر نکلا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو بہت حیران ہوا اور خوشی سے یہ کہہ دیا کہ آخر کوئی داماد تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں تیسری منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اب بڑے میاں بولے، اس مقروض کے گھر ٹھہریں گے، چنانچہ رات کو دونوں وہیں ٹھہر گئے۔ رات کو میزبان کی نیت بگڑ گئی اور سوچا کہ دونوں کو مار ڈالوں گا تاکہ ہمارا روپیہ پورا کا پورا بچ جائے۔ جب رات ہوئی تو مہمانوں سے پوچھا، صاحبو آپ اندر سوئیں گے یا باہر؟ بڑے میاں نے کہا کہ گرمی ہے، ہم تو باہر ہی سوئیں گے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو بڑے میاں نے لقمان حکیم کے بیٹے کو جگایا اور کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے، اس لیے چلو اندر جا کر سوتے ہیں۔ یہ دونوں پھر اندر پہنچے اور پھر میزبان کے لڑکے کو جگا کر باہر بھیج دیا۔ جب رات کا تیسرا پہر ہوا تو مکان مالک آیا اور محل سے باہر سونے والے کو قتل کر دیا۔
जब सुबह हुई तो मकान मालिक ने अपने ही लड़के को मुर्दा पाया। अब उसे निहायत सदमा हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था, मजबूरन चुप रहा। एक कहावत बहुत मशहूर है कि अपने किए का कोई इलाज नहीं है। मजबूरन मेहमानों को कर्ज के पैसे देकर उसने रुखसत कर दिया। फिर जब दोनों मुसाफिर वापस हुए तो उस मुकाम पर पहुंचे जहां बड़े मियाँ से मुलाकात हुई थी। तो बड़े मियाँ ने कहा, चलो साहब, खुदा हाफिज, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन ए लड़के, तुम अपने वालिद लुकमान हकीम से मेरा सलाम ज़रूर कहना। लड़के ने पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया, तुम्हारा बाप लुकमान हकीम मुझे अच्छी तरह से जानता है। बाप की खिदमत में जब वो लड़का पहुंचा और सफ़र का सारा माजरा कह सुनाया। फिर लड़के ने पूछा, अब्बू जान, वो बुजुर्ग शख्स कौन थे? वालिद ने फरमाया, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उम्मीद है आपको ये कहानी और ये इंटरेस्टिंग वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।